السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے کلاس 8 کے اردو کا سبق نوبل انعام کی کہانی۔ تو بچوں، آج جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ جو الفریڈ نوبل تھے بچوں، وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں ہوئی 21 اکتوبر 1833 کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 21 اکتوبر 1833 کو۔ 1896 میں 23 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور کب ہوئی؟ انتقال کب ہوا؟ 1896 عیسوی میں 23 سال کی عمر کے جب وہ تھے تو ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، یعنی وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے۔ الفریڈ نوبل کے والد کیا؟ ایک تاجر تھے۔ الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ تو الفریڈ نوبل کے جو والد تھے وہ ایک تاجر تھے، تجارت کا کام کرتے تھے۔ لیکن جب الفریڈ نوبل پیدا ہوئے تب وہ کیا ہو چکے تھے؟ دیوالیہ ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی سہی پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ویسے تو وہ کیا تھے؟ بہت پڑھے لکھے بھی تھے، ذہین بھی تھے، لیکن تجارت میں کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے پاس جتنی بھی رقم تھی، جتنا مال دولت تھا، پیسہ تھا، وہ سب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اب جب الفریڈ 9 سال کے ہوئے تو کیا ہوا کہ اتنی غربت آ گئی کہ انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ سینٹ پیٹرز برگ۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا، یعنی کیپٹل تھا۔ یعنی دارالسلطنت کسے کہتے ہیں بچوں؟ کیپٹل کو۔ یعنی سینٹ پیٹرز برگ اس زمانے میں کیا تھا؟ روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصہ تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ کچھ وقت تک تو مالی حالات اچھے نہیں تھے، پہلے جب اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ کیا حاصل کرنے لگے؟ تعلیم حاصل کرنے لگے، اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر بھی چلے گئے۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھی۔ انہوں نے پورے یورپ کا دورہ کیا اور بہت ساری زبانیں بھی سیکھیں۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ وہ کس میں وقت گزارنے لگے؟ سائنس کے تجربات کرنے میں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے والد بھی ایک سائنسدان تھے، ایک پڑھے لکھے تھے اور سائنسدان تھے، کیونکہ اگر والد تجربے کرتے تھے سائنس کے تو اس کا مطلب وہ بھی کیا تھے؟ سائنسدان تھے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلسرین کی دریافت کی۔ یعنی جب وہ 29 سال کے ہوئے تو انہوں نے کس کا ایجاد کیا؟ کیا دریافت کیا؟ نائٹروگلسرین۔ نائٹروگلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ کب ایجاد کیا؟ 1867 عیسوی میں کیا ایجاد کیا؟ ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے۔ ڈائنامائٹ کیا ہے بچوں؟ ایک بارود ہے، ایک قسم کا، جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ جس کی ذرا سی مقدار کیا کر سکتی ہے؟ منٹوں میں ایک بڑے سے بڑے پہاڑ کو اڑا سکتی ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ الفریڈ کا جو چھوٹا بھائی تھا اس کا بھی موت کس سے ہوئی تھی؟ یہ ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ اب جب اس کے بھائی کی موت ہوئی تو اب یہ جو ڈائنامائٹ تھا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کیا تھا؟ بہت مشکل کام تھا۔ تو وہ ترکیب بھی اس نے کیا کی؟ الفریڈ نے ڈھونڈ نکالی۔ الفریڈ بہت محنتی تھے، وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے محنت
سے بہت دولت پیدا کی. وہ دن رات کیا کرتے تھے, محنت کرتے تھے, اور انہوں نے اپنے محنت سے بہت دولت کمائی, بہت دولت پیدا کی. وہ بہت فراخ دل بھی تھے. وہ کیا تھے؟ بہت فراخ دل تھے, بہت سخی تھے, یعنی کھلے دل کے مالک تھے, کنجوس نہیں تھے. انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا. اس نے کیا کیا الفریڈ نوبل نے کہ ایک تو اپنے بزنس میں ان کو شریک کیا, کس کو؟ اپنے مزدوروں کو, اور ان کے لیے اچھے ہوادار اور مکان بھی بنائے. الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے. اب الفریڈ نوبل نے یہ جو ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کا استعمال کس لیے کیا جائے؟ انسانی بستیوں کو اجاڑنے کے لیے اور انسانوں پر استعمال کرنے کے لیے. اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ مکانوں کو بنانے کے لیے, باقی چیزوں کو بنانے کے لیے آسانی سے پتھر مہیا ہو سکیں, اور کیا وہ کانوں سے کیا آسانی سے دھاتیں نکالی جا سکیں. الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی. الفریڈ نوبل کو کیا تھی بچوں؟ جنگ سے بہت زیادہ نفرت تھی. ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں. اس کی کیا تھی؟ دل کی یہ خواہش تھی کہ یہ چاہت تھی کہ ساری قومیں جو ہیں آپس میں مل جل کر رہیں, امن کے ساتھ رہیں, سکون کے ساتھ رہیں. اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے. اسی لیے کیا جاتا ہے؟ امن کا انعام جو ہے وہ اسی شخص کو دیا جاتا ہے جو امن کے لیے کام کرے, کوئی غیر معمولی کام کرے. الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا. اس آنے کے بعد انہوں نے ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی. الفریڈ نوبل جو تھے انہوں نے کیا تھا, ان کو ایک لڑکی سے بے حد محبت تھی اور وہ اس سے کیا کرنا چاہتے تھے؟ شادی کرنا چاہتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا, اور اس دکھ کے بعد انہوں نے کیا اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی, یعنی دے دی. انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور پھر شادی بھی نہیں کی, اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں. لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں, ادیبوں, ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ انعامات سائنسدانوں یا ادیبوں یا ماہرین اقتصادیات یا امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں. تو بچوں ہمارا یہ لیسن ختم ہوا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو اس کی مشق ہے وہ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.